السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سنقرئک فلا تنسى۔ موضوع عنوان آپ بینار میں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میں بول دیتا ہوں۔ جیسے اعمال ویسے حکمران۔ تو زیادہ تہمی باندھنے سے پہلے میں سیدھے عرض کر دوں، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی مت دو، بلکہ اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لیے کہ حکمرانوں کو مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور حکمرانوں کے دلوں کو سخت کرنا اور نرم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ان حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہو، تم اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ان حکمرانوں کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دیجئے، اور جب تمہارے اعمال درست ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے اوپر حکمران بھی اچھے مقرر فرما دیں گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال درست ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران بھی ایسے مقرر فرمائیں گے جو تمہارے حق میں نرم ہوں گے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر تم خراب ہو، تمہارے اعمال خراب ہیں، تمہارے اخلاق خراب ہیں، تمہاری معاشرت خراب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا، یعنی جینا دو بھر کر دے گا۔ عالم اسلام کی پریشانی کا حل۔ آج ہم سب اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ عالم اسلام کا کون سا خطہ ایسا ہے کہ جس میں صحیح عادل انصاف کرنے والا حکمران ہو؟ سارا عالم اسلام ایسے حکمرانوں سے بھرا ہوا ہے جو ظالم ہے، جابر ہے، یا شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں، یا غیر مسلموں کے پٹھوں ہیں، انہی کا کارندے ہیں، انہی کا کام کرنے والے ہیں اور پورے عالم اسلام پر مسلط ہیں۔ لیکن اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست کر لو۔ گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ان حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہو، ان کو برا بھلا کہتے رہو، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال و اخلاق درست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ جب یہ کام کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے حکمران عطا فرما دیں گے، یا انہی حکمرانوں کے دلوں کو تمہارے حق میں انہی حکمرانوں کے دلوں کو تمہارے حق میں نرم کر دیں گے۔
ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہ پیشن گوئی کس نے کی؟ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ آج ہم دوسرے سارے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی فکر میں تو رہتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آج سارا عالم اسلام پریشان ہے اور اپنی بے بسی کا احساس محسوس کر رہا ہے کہ کافر لوگ ہم پر مسلط ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور بالکل وہی صورتحال جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پر ایک شخص دوسرے شخص کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھا لو۔ وہی صورتحال آج ہمارے عالم اسلام میں بنی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر مایوسی ہے، لوگوں پر بے بسی کا عالم طاری ہے، صدمہ ہے، رنج ہے، غم و غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت لمبی چوڑی باتیں تھیں، لیکن اتنی باتیں بھی کرنا فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بولنے والے کے اندر کوئی خرابی ہو یا کمی ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری باتوں میں تب تک اثر نہیں رکھوں گا جب تم متقی پرہیزگار نہ ہو جاؤ۔ یعنی دیکھنے میں تو لگتے ٹوپی پہنے، ٹوپی سر میں ٹوپی ہے، امامہ ہے، نماز کی پابندی ہے، اور اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری شریعت کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے دل میں کوئی خراب کام چلتے ہو یا معاملہ بہت خراب ہو، چاہے بیوی کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، یا موبائلوں میں گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو، یا کوئی بے بحثی والی باتیں کرتے ہو۔ تھوڑی سی زبان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں گے۔ اور میں سب کو، جتنے بھی ہمارے سننے والے ایمان والے بھائی بزرگوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو قیامت تک معاف کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔